اور کبھی کسی کی وفات ہو جائے گھر میں، کسی کی جان چلی گئی، تو یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے. کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس گھر میں جاؤ، دیکھو اس کے بھائی کا انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، ماں کا یا بھائی باپ کا، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. فرشتے سب کی باتیں سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہہ رہے تھے، یہ عورتیں جو ماتھا پیٹ رہی، نوحہ کر رہی، ماتم کر رہی، ان کی بھی باتیں پہنچائی جائیں گی. جو یہ کہتی ہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا اللہ کو، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کفریہ الفاظ ہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں جب فرشتے رب تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. دوسرے کچھ وہ گھر ہوں گے جو صبر والے، استقامت والے. فرشتے ان گھروں سے بھی جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں گے کہ رب تعالیٰ ان کے گھر میں ان کے بھائی کی موت ہوئی، ماں کی یا بیٹی کی، کسی کی موت ہوئی، لیکن ہم ان کے گھر گئے تھے تو وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ہاں شکایتیں نہیں تھیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان کے گھر سے میں نے ایک جان لیا، اس سے بہتر نعمت ان کو ان کے گھر میں عطا کروں گا. ان کو نعم البدل دیا جائے گا. بیماری پر بھی فرمایا گیا بیمار بندہ کیا کہتا ہے، فرشتے سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے. اگر صبر و استقامت کی باتیں کر رہا تھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس سے بہتر خون اس کے جسم میں دوں گا، اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا. بیماری، یہ صبر اور یہ آزمائش کے وقت ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. موت کے بعد قیامت تک ہماری موت ہوگی، مرنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے. اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر اگر یقین نہیں رہا تو آدمی کافر ہو جائے گا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. لیکن اس کے بیچ والا جو گیپ ہے، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو سفر ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. یہاں کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں یہ جو گیپ ہے بیچ کا، موت سے لے کر قیامت تک کا، یہاں کی حیات برزخی اس عالم کی جو زندگی ہے اس کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں یوں کہتے ہوئے کہ ہم جب رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، حضور کی موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، تو برزخ کی زندگی میں جو روحیں ہیں وہ سب زندہ ہیں تمہارے اعتبار سے. تو پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یا شہیدوں کی زندگی کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ اگر موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو برزخی زندگی اسی کے بارے میں قرآن اگر کہہ رہا ہے تو اسپیشل کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ساری روحیں برزخ میں ہیں، مرنے کے بعد وہ سب احساس کرتی ہیں، ساری روحیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر مردے بھی سنتے ہیں. کافر مردے بھی. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی سب لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے ان سے خطاب بھی کیا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو کافر مردے بھی سنتے ہیں تو برزخ میں تو سن رہے ہیں. تو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے الگ سے کیوں بیان کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں تم انہیں مردہ مت کہو؟ مطلب یہ ہوا کہ برزخی زندگی میں بھی کچھ اسپیشلٹی اور ہے ان کی. وہ کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. برزخی زندگی میں جتنے بھی لوگ مرنے کے بعد قیامت تک جو موجود ہیں روحیں، وہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی وہ گئے ہیں واپس، انسانوں کے ساتھ کوئی ان کا معاملہ، کوئی ربط نہیں رہے گا. وہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. اس کے بارے میں تو حدیثیں ملتی ہیں کہ کافر مردے بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن تمہارے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جو شہیدوں کی زندگی کو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، مطلب یہ ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ عالم برزخ میں اس حالت میں ہیں کہ
کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو تمہاری مدد بھی کر سکتے. ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کچھ اور زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں. یہی زندگی کے قائل اہل سنت و جماعت ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں. زندہ ہیں کا مطلب عام لوگوں کی طرح برزخ میں زندہ نہیں، بلکہ حضور کی خصوصیت کچھ اور ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور ضرورت پڑے کسی کی تو مدد بھی کر رہے ہیں. یہ نقطہ آپ سمجھ کر کے چلیں، فرق ہے. اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ سن کے جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ بھوک دے کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ پہلے ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کو گھٹا کر کے تمہاری آزمائش ہوگی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کبھی کسی کی جان لے کر کے، اور پھلوں کی کمی کر کے، یعنی اناج غلے کی کمی کے ساتھ. 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ڈر کے ذریعے سے آزمائش، ڈر اور خوف پھیل جائے گا تمہارے درمیان تو یہ تمہاری آزمائش ہے. بھوک یہ آزمائش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے.